الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الامین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک بے شمار رحمتاں اور برکتاں لے کے مہمان بن کے پھر سرکار دیاں غلاماں کول تشریف لے آیا۔ اللہ تعالی سنو اے توفیق عطا کرے کہ اسی اس مہمان دی میزبانی دا حق ادا کر سکیے۔ خدا تعالی دی بندگی اس انداز نال کریے کہ اللہ دیاں رحمتاں جوش وچ آ جان۔ رمضان المبارک ابتدا تو لے کے انتہا تک اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں دے خزانے لٹاندا ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس دے 3 اشرے نے، اولہ رحمت، پہلا اشرا خدا دیاں رحمتاں ہی رحمتاں نے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، حضور فرماندے نے تے درمیان دے 10 دن بخشش دے دن نے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری دن جہنم تو آزادی دے دن نے۔ ایک حدیث پاک وچ نبی کریم سرور عالم دا فرمان عالی شان حضور فرماندے نے، اگر میری امت نو رمضان دی فضیلت دا پتہ چل جائے کہ رمضان کتنا بھاگاں بھریا مہینہ ہے، کتنی رحمتاں والا مہینہ ہے،
تو میری امت التجا کرے کہ یا اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دے۔ نبی کریم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جنہیں خلوص نیت نال رمضان دے روزے رکھے، نبی کریم فرماندے نے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جنہیں رمضان دیا راتاں قیام کیتا خلوص نال، اللہ تعالیٰ دے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیتے۔ تو نتیجہ کی نکلیا کہ رمضان دا دن بھی رحمتاں والا، رمضان دی رات بھی رحمت والی، دنے بھی انوار و تجلیات دی بارش ہوندی اور رات نو بھی انوار و تجلیات دی بارش ہوندی۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان کہ جدی زندگی دے اندر مقدس مہینہ آیا تے اس نے اس ماہ مقدس دا ادب و احترام کیتا، قرآن حکیم دی تلاوت کیتی، راتی نماز تراویح قرآن پاک سنیا، دن روزہ رکھیا، اللہ تعالیٰ دا خوف دل وچ رکھ کے اللہ تعالیٰ سب نو رمضان دی برکات نصیب کرے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک تو علاوہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہر رات نو کرم فرماندہ، ایک وقت ایسا ہوندا ہے رات دا کہ اللہ اپنے کرم دے دروازے کھول دے، اور خاص کر اس سحری دا وقت جس وقت نماز تہجد ادا کیتی جاندی ہے، بڑا ہی قبولیت دا وقت ہے۔ اللہ نو اپنے محبوب دی امت نال بڑا ہی پیار ہے، محبوب دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے گناہگاراں واسطے اپنے کرم دا دروازہ ہر رات نو کھولیا کہ آ گناہگارو میرے خزانے کھلے نے، مال لٹو۔ مگر او لوگ کہ جڑے نمازی سن، متقی سن، پرہیزگار سن، جنہاں کول نیکیاں دا پہلے ہی بڑا انبار سی، انہوں نے تہجد ویلے اٹھ کے دروازہ کھلا ویکھ کے پھر لٹنا شروع کیتا، خزانے سمیٹ دے رہے، رحمتاں وصول کر دے رہے۔ تے جنہاں گناہگاراں واسطے رب نے بوا کھولیا سی، او خرگوش دی نیند ستے رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں تے تیری امت دیاں گناہگاراں واسطے دروازہ کھولیا، تے نیکوکاراں نے اور مال لٹیا اور میری رحمتاں وصول کیتیاں، تے تیری امت نو نیند بڑی پیاری، وہ پھر بھی ستے رہے، غافل رہے۔ کوئی بات نہیں، اگر تیری امت اپنی عادت نہیں بدل دی، اسی عطادت انداز بدل دینے۔ پھر رب تعالیٰ نے ایک پوری رات لے آندی شب برات دی، غروب آفتاب تو لے کے تے طلوع آفتاب تک نبی کریم فرماتے نے 300 رحمت دے دروازے کھولے جاندے نے۔ ساری رات اللہ دے فرشتے منادی کر دے نے اللہ والوں کہ ہے کوئی معافی منگن والا معاف کر دیا، ہے کوئی رزق منگن والا میں اودی جھولی بھر دیا، ہے کوئی اولاد دا طلبگار میرے کو منگے تے میں انہوں عطا کر دیا۔ پوری رات اللہ نے اپنے کرم دا دروازہ کھولیا، غروب آفتاب تو لے کے تے طلوع آفتاب تک۔ پھر بھی چند گنتی دے گناہگار آئے اور انہوں نے کوئی اللہ دی رحمتاں وصول کیتیاں، زیادہ وہی لوگ سامنے آئے کہ جنہیں پہلے نمازی سن، متقی سن، انہاں اللہ تعالیٰ دی رحمتاں نو اور سمیٹیا اور خزانے لٹے۔ رب نے فرمایا محبوب تیری امت دیاں گناہگاراں دی کیسی عجیب عادت ہے، پہلے تے میں سرگی وقت بوا کھولدا سا تے ہن تے میں ساری رات ہی بوا کھولیا تے اجے بھی سارے نہیں آئے، کوئی ورلا آئے، کوئی بات نہیں، تیری وجہ تو اسی کرم دے خزانے لٹانا چاہتے ہاں۔ میں ایک پورا مہینہ رمضان دا ایسا لے آواں گا کہ 24 گھنٹے میرے کرم دے دروازے کھلے رہن گے۔ کوئی رات نہیں آ سکتا تے صبح ویلے آوے، صبح نہیں آ سکتا تے دوپہر ویلے آوے، دوپہر ویلے نہیں آ سکتا تے زور ویلے آوے۔ ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو مسلمانوں یہ کرما والا مہینہ، بھاگاں والا مہینہ رب نے سنو عطا کیتا،
تو کوشش کرو کہ اس ماہ مقدس دا ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے، خدا دی بندگی دا حق ادا کیتا جائے۔ رمضان المبارک دے روزے، رمضان المبارک دے اندر قرآن حکیم دی تلاوت، رمضان المبارک دے اندر اچھے اچھے عمل، کوئی عمل بھی کرو رمضان تو علاوہ، تے اللہ تعالیٰ اس عمل دا جو اجر دیندا ہے وہ 10 گنا دیندا ہے۔ رمضان المبارک تو علاوہ 11 مہینیاں دے اندر کوئی نیکی کرو تے او دا بدلہ 10 گنا، مگر قیدا کرما والا مہینہ ہے۔ اللہ فرماندا ہے نالے 24 گھنٹے بوئے کھولے، نالے اجر ودا دینے آ، رمضان وچ ایک نیکی کرے گا تے 70 گنا تینوں ثواب ملے گا۔ اے تساں سبحان اللہ آکھیے نا، رمضان المبارک تو علاوہ ایک باری سبحان اللہ کہنے نال 90 نیکیاں ملدیاں سن، تے رمضان میں جنی باری آکھو گے 630 نیکیاں ہر ایک باری سبحان اللہ کہن تے۔ مینوں کہن دیو اللہ نے رمضان وچ لوٹ سیل لائی ہے، لوٹ لو خزانے، کھلی چھٹی ہے میرے بندے ہو، میں تے تھوڑے واسطے کرم دے دروازے میں رکھ کے کی کرنا ہے، میں تے سب کچھ تھوڑے واسطے بنایا ہے۔ ہاں، حضرت سلطان الواعظین مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمت اللہ علیہ نے بڑے مزے دی گل کی تھی، فرماندے نے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے۔ اے بندیا، اللہ تعالیٰ نے جانوراں پیدا کیتا ہے کہ تیرے نال وفا کرن۔ کچھ جانور ایسے نے کہ جنہاں اتے تو آپ سوار ہونا ہے، کچھ ایسے نے کہ جنہاں اتے تو مال بھی رکھنا ہے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے۔ سارا جہان اللہ نے تیرے واسطے بنایا تے تینوں اپنے واسطے بنائے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکاؤ، سجدہ کرنا ہو تو یوں کر کہ ہو سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے تے کرم کیتا کہ سانو اے مقدس مہینہ عطا کیتا، جتھے رمضان المبارک اپنے دامن دے اندر بے شمار رحمتاں اور برکتاں لے کے تشریف لے آوندا ہے، اتھے بہت ساریاں یاداں بھی لے کے آوندا ہے۔ رمضان المبارک دی 3 تاریخ نو، 3 رمضان نو، نبی کریم دی پیاری صاحبزادی حسنین کریمین دی امی جان حضرت مولا علی دے ویڑے دی زینت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا وصال ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ہی اسلام اور کفر دی پہلی جنگ 17 رمضان نو بدر دی وادی چ لڑی گئی۔ رمضان المبارک وچ ام المومنین حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ صدیق اکبر دی صدیقہ بیٹی آپ دا وصال ہے۔ رمضان المبارک دے اندر ہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی شہادت بھی ہے۔ تو رمضان او مقدس مہینہ کہ جدے وچ رحمت ہی رحمتاں، برکت ہی برکتاں اور حسین یاداں ہی یاداں نے۔ اور چونکہ 4 رمضان المبارک ہے تو میں نے مناسب خیال کیتا کہ اس عظیم ہستی دی بارگاہ محبتاں دے نظرانے پیش کیتے جان کہ جنہاں دے احساناں تھلے اسی دبے ہوئے ہیں۔ کائنات وچ بڑے بڑے سخی لوگ ہوئے نے، خدا دی قسمیں مصطفیٰ دے کرانے جیسا سخی کوئی نہیں ہویا۔ نبی کریم دے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں قسم ذات دی جنہیں قبضے چ میری جان ہے، میں نے ساری رات
اپنی ماں نو سجدے چ ویکھیا ہے تے دعا کردیاں ویکھیا ہے، پر قسم اٹھا کے کہنا ہے زندگی بھر ساری ماں نے اپنے واسطے کوئی دعا نہیں کیتی، جیڑی کیتی ہے رسول دی امت واسطے کیتی ہے۔ اے شان ہے اس گھرانے دی، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی صاحبزادی۔ اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشرت العلومات لکھے، فرماندے نے کہ پوری کائنات دیاں عورتاں وچ، ساری کائنات دیاں عورتاں وچ سب تو پہلا نمبر شان وچ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دا۔ ساری کائنات دیاں عورتاں وچ پہلا نمبر ہے مائی صاحبہ دا، اور کائنات دی عورتاں وچ دوسرا نمبر ہے مائی صاحبہ دی امی حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا۔ اور شیخ فرماندے نے تیسرا نمبر پوری کائنات دی عورتاں وچ ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ، سب بولو رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے ترے خاتوناں او نے کہ جنہاں دا پوری نسل انسانی دیاں عورتاں وچ سب تو بڑا مقام ہے۔ پہلا نمبر خاتون جنت دا، دوسرا نمبر حضرت ام المومنین مائی خدیجہ الکبریٰ دا، اور تیسرا نمبر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اے او بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک نو 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، اور 3 بیٹیاں اعلان نبوت تو پہلے، اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اعلان نبوت تو بعد۔ 40 سال تو بعد نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا۔ 41واں سال سی نبی پاک دی عمر دا، اور جمادی الثانی دی 20 تاریخ سی، جس تاریخ نو حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا دی ولادت ہوئی۔ جمادی الثانی دی 20 اور حضرت مائی صاحبہ دی ولادت۔ یہ زمانہ سی کہ جدو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کرن تو بعد تکلیفاں اٹھانیاں شروع کیتیاں، کلمہ پڑھن والیاں نو کلمے دی بڑی سزا دیتی جاندی سی۔ حضرت ام المومنین مائی خدیجہ الکبریٰ مکے دی سب تو بڑی دولت مند خاتون سن، لیکن جدو نبی پاک نال شادی ہوئی تے پہلی رات ہی عرض کی تھی کہ اے میرے سرتاج، مینوں پتہ ہے تسی بڑے ہی رحم دل ہو، مینوں پتہ ہے تسی بڑے غریب پرور ہو، مینوں پتہ ہے تسی بڑے اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں سی کیتا، مینوں پتہ ہے تسی غریباں دے حامی ہو، تو میں جدو اپنی جان دا مالک تھانوں بنایا ہے تے مال رکھ کے کی کرنا ہے، میرا مال بھی آپ تو صدقے، میرے غلام بھی آپ تو قربان۔ تو نبی کریم نے وہ مال اللہ دے رستے خرچ کرنا شروع کر دیتا۔ حضور چونکہ اس مال دے مالک بن چکے سن، مکے دیاں عورتاں نے مائی صاحبہ نو بری نظر نال ویکھنا شروع کیتا کہ اتنی رہی زادی ہو کے تینے کی کیتا ایک یتیم نال شادی کر لی، اور پھر جدو حضور نے اعلان نبوت کیتا پھر تو اور زیادہ مخالفت ہو گئی۔ بعد کتاباں چاہتا ہے کہ جدو مائی صاحبہ دی ولادت دا وقت قریب آیا، حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ نے محسوس کیتا کہ وقت قریب ہے ولادت دا، اور مینوں اس وقت مدد دی ضرورت ہے، تعاون دی ضرورت ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجیا مکے دیاں چند عورتاں وال کہ آؤ مینوں تھوڑے مدد دی ضرورت ہے۔ روایات میں چاہتا ہے انہوں نے انکار کیتا کہ تو چونکہ ایک نوے مذہب تے چلی گئی، تیرے خامند نے نبی ہون دا اعلان کیتا ہے، ساڈیاں بتاں نوں برا بھلا کہندا ہے، لہذا اسی تیری مدد واسطے نہیں آواں گیاں۔ تو مائی صاحبہ پریشان ہو گئیاں کہ اکیلی یہ معاملہ کس طرح نپٹاواں گی، سرکار بھی گھر موجود نہیں سن۔ مائی صاحبہ فرمانیاں نے اچانک میرے سامنے 4 عورتاں آ گئیاں، بڑے بڑے لمبے قد سن، چہرے تے انوار و تجلیات برس رہے سن۔ میں انہاں کولوں پوچھیا تسی کون ہو؟
ایک عورت نے دسیا میں اسحاق علیہ السلام دی امی جناب سارا ہوں، اے میرے نال عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ جناب مریم نے، اے میرے نال موسیٰ علیہ السلام دی بہنیں، اے میرے نال فرعون دی بیوی آسیہ، اے خدیجہ گھبرا نہیں، اسی تیریاں دائیاں بن کے آئیاں وہاں۔ مائی صاحبہ فرمانیاں نے خدا دی قسم ہے، صاحب نزہۃ المجالس نے لکھیا ہے، حضرت مائی صاحبہ دا قول، فرمانیاں نے فاطمہ جب تک میرے بطن چ رہی ہے 9 مہینے مینوں اپنے منہ وچوں جنت دی خوشبو آندی سی، میں کہندی سی اللہ اکبر، کیوں کہ نبی کریم فرماندے نے فاطمہ جنت دا پھول ہے، فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے۔ حضور فرماندے نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم دا اے فرمان کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بعد نے دا معنی کیتا کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، حالانکہ معنی غلط ہے۔ فاطمہ یہ نہیں آکھیا میرے جگر دا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جگر تے ایک علیحدہ چیز رہ گیا، حضور نے فرمایا میرا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم نے جملہ کہہ کے عظمت فاطمہ نو اس انداز وچ بیان کر دیتا، لوگو فاطمہ محمد دا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں اے رسالت دا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں اے نبوت دا ٹکڑا ہے، میں علم ہوں اے علم دا ٹکڑا ہے، میں سخی ہوں اے سخاوت دا ٹکڑا ہے، میں محمد آئے محمد دا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری مرحوم نے قلم توڑ دیتی ہے، اللہ اکبر۔ حفیظ کہتا ہے کون فاطمہ؟ وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ عبداللہ کی پوتی آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ تو 4 عورتاں جنت وچوں آئیاں مائی صاحبہ دی دائیاں بن کے، سیدہ خاتون جنت دی ولادت ہوئی، ایسی مہک نکلی کہ مکے دے ہر گھر تک وہ مہک پہنچی۔ مائیاں واپس چلیاں گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندیاں نے لوگو میرے گھر پہلے بھی بچیاں ہوئیاں سن، مگر جو کرامات اور جو انوار و تجلیات میں نے فاطمہ دی پیدائش تے ویکھے اس تو پہلے نظر نہیں سن آئے۔ تھوڑی دیر گزری، سرکار گھر تشریف لے آئے، نبی کریم نے سینے وچ قدم رکھیا، سیدہ خدیجہ نے مسکرا کے آکھیا مبارک ہوئے رب نے تانوں بیٹی عطا کیتی، رحمت عالم قریب آئے۔ رسول اللہ نے چک کے بچی دا چہرہ ویکھنا چاہیا، فاطمہ دوویں اکھاں رسول دے چہرے تے لا دتی، بیٹی باپ ول ویکھ رہی ہے، باپ بیٹی ول ویکھ رہا ہے۔ نبی کریم نے بچی نو اٹھایا، اٹھا کے اپنی گود وچ رکھیا، رحمت عالم نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ رب نے تینوں بچیاں تے اور بھی دتیاں نے، پر اے بچی کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے۔ اس بچی نو رب نے بڑیاں عزتاں، عظمتاں، رفعتاں اور شاناں عطا کرنیاں۔ مائی صاحبہ دی ولادت جس دور ہوئی ہے، تسی تاریخ اسلام دے اوراق الٹ کے دیکھو کہ وہ بڑا نازک دور سی۔ ابتدا بھی تو نبی کریم سرور عالم خفیہ طور تے تبلیغ فرما رہے سن، لیکن جدو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، میرے محبوب کھل کے کلمہ حق کہہ دے اور مشرکاں دی فکر نہ کر،
انہوں نے ایک پاسے رہن دے، تو اپنا کام کر۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں کھل کے تبلیغ شروع کی تھی، پھر تبلیغ دے نتائج تسی جان دے کہ کلمہ پڑھن والیاں نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا گیا، ہتھاں پیراں وچ لوہے دیاں میخاں ٹھوکیاں گئیاں۔ حضرت سمیہ نو ابو جہل نے جس بے دردی نال شہید کیتا، وہ واقعات پڑھیے تے رونگٹے کھڑے ہو جاندے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے پتھر برسائے گئے، سرکار دے رستے کنڈے بچھائے گئے۔ حضور جدوں تبلیغ کر کے گھر آندے نے، کوئی نہ کوئی زخم سرکار نو لگا ہوندا ہے۔ اے معصوم بچی بچپن وچ ویکھدی ہے میرا بابا زخمی ہو کے آیا ہے، مائی صاحبہ پٹیاں کر دیاں نے، اور سیدہ فاطمہ معصوم بچی اٹھ کے کدے ماں نو کپڑا پکڑاندی ہے، کدے پانی پکڑاندی ہے، میرے ابو دے زخم صاف کرو۔ ابتدا وچ ہی سیدہ فاطمہ دکھاں وچ گھر گئیاں۔ اللہ اکبر۔ پھر شعب ابی طالب دے 3 سال جڑے سن، وہ ایک قیامت دے سال سن۔ مائی صاحبہ نے وہ بھی سارے دکھ برداشت کیتے، یعنی دکھاں اور غماں دی پٹھی وچوں نکل کے مائی صاحبہ تیار ہو رہی سن۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف وچ نماز پڑھ رہے سن۔ ابو جہل نو شرارت سجی، انہیں آکھیا فلاں جگہ تے ایک اونٹ ذبح ہویا ہے، اودی اوجری پئی ہے، کوئی ہے جڑا اوجری لے آوے اور محمد مصطفیٰ سجدے جاوے اور دی پیٹھ تے رکھے۔ ایک ظالم گیا، اس نے اونٹ دی اوجری لے آندی اور رسول اللہ سجدے وچ نے حضور دے اوپر اس نے اوجری رکھ دیتی، مگر کملی والے سجدے پہ کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ حضرت فاطمہ زہرا نو کسے جا کے دسیا فاطمہ تیرا بابا اوجری تھلے دبیا ہے۔ سیدہ دوڑ پئیاں، بڑی ہمت کر کے معصوم بچی نے باپ دے سر تو اوجری ہٹائی۔ کافر ہس رہے نے، مذاق اڑا رہے نے، اور سیدہ دی اکھاں وچ آنسواں دا سیلاب ہے، اور باپ نو چمٹ کے کہنیاں نے بابا تھوڑا کی قصور کی ہے، بابا تھوڑا جرم کی ہے، بابا تنو مکے والے کیوں پتھر مار دینے، کیوں تنگ کر دینے، گالیاں کیوں دے دینے، بابا تسی تے نماز پڑھ رہے سو، اپنے رب دی بندگی کر رہے سو، انہاں تواڈے تے اوجری کیوں رکھی ہے، بابا دسو نا تواڈا جرم کی ہے، قصور کی ہے۔ نبی کریم نے معصوم بچی نو کلیجے لا کے فرمانا بیٹی تیرے ابو دا اکو قصور ہے، میں انہاں نو جہنم کولوں بچانا چاہنا ہے، میں انہاں نو سچے رب دا پجاری بنانا چاہنا ہے۔ مائی صاحبہ سارے دکھ برداشت کر رہی ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے لوگوں خدا دی قسم ہے میں نے فاطمہ تو بڑھ کے محمد مصطفیٰ سرور عالم دی کاپی کردہ کسے نو نہیں ویکھیا۔ مائی صاحبہ فرمانیاں نے فاطمہ ان چل دی سی جی میں کملی والا چل دے، فاطمہ انج گفتگو کر دی جی میں کملی والا گفتگو کر دے، فاطمہ انج مسکراندی سی جی میں کملی والا مسکراندا سی، فاطمہ انج پانی پیندی سی جی میں سرکار پانی پیندے نے، فاطمہ کھانا انج کھاندی، نبی پاک دی کاپی فاطمہ تو ود کے کسے نو میں کردہ نہیں ویکھیا۔ رسول اللہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی دی تربیت کی تھی، اور جدو مائی صاحبہ دا وصال ہویا ام المومنین مائی خدیجۃ الکبریٰ دا، اور آخری وقت ام المومنین نے فرمایا میرے سرتاج میں اس دنیا تو جا رہی ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا خدیجہ تینوں یاد ہے نا تیرے وال اللہ تعالیٰ نے جبریل دے ہتھی سلام بھیجیا سی کہ خدیجہ نو میرا سلام آکھو، اور جبریل نے مینوں دسیا سی کہ خدیجہ واسطے تے رب نے موتیاں دا محل تیار کیتا ہے جنت۔ خدیجہ تو روندی کیوں ہے؟ مائی صاحبہ نے عرض کی تھی میرے سرتاج میں موت کو نہیں ڈردی، میں تھوڑے نال جڑی زندگی گزاری ہے مینوں پتہ ہے موت بھی حیات ہی حیات ہے، مینوں پتہ ہے اگے خیر ہی خیر ہے، میرے وال رب نے سلام بھیجے، میرے واسطے جنتی نعمتاں تیار نے۔
فرمایا پھر روندی کیوں ہے؟ عرض کیتی روندی اس واسطے آ کہ تہاڈا ساتھ پیا چھٹدا ہے۔ یا رسول اللہ پھر تسی نظر نہیں آؤ گے، یا رسول اللہ میں قبر وچ ہوواں گی تسی نظر نہیں آؤ گے۔ یا رسول اللہ میں اس واسطے رو رہی ہوں کہ آپ دے ساتھوں بچڑ رہی ہیں، مینوں پتہ ہے کہ خیر ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا خدیجہ تیری زندگی دی کوئی آخری تمنا ہے، خواہش ہے تے دس۔ تڑپ جاؤ گے حضور دے غلام۔ مائی صاحبہ دی زندگی دی آخری تمنا کتنی حسین۔ مائی صاحبہ نے کیا میرے سرتاج میری زندگی دی سب تو بڑی تمنا آخری خواہش ہے وے تسی میرے سامنے کھلوتے ہو، میری آنکھاں تواڈے چہرے تے لگیاں ہون، پھر روح نکلے تے ذرا آسانی نال نکل جائے گی۔ میں آپ دا دیدار کر دی ہوواں گی، روح نکلے گی مینوں پتہ ہی نہیں چلے گا، بس تسی میرے سامنے کھلو۔ اللہ اکبر۔ مائی صاحبہ نے اچانک سیدہ فاطمہ زہرا نو بلایا اور بلا کے سینے تے لٹایا اور منہ چومیا، اور منہ چم کے سرکار وال ویکھ کے عرض کیتی میرے آقا میں ایک عرض کرنا چاہتی سا مگر مینوں آپ کو بہت شرم آ رہی ہے، کدی اجازت دیو تو میں فاطمہ دے رستے آپ تک عرض پہنچا دیا۔ سرکار بات سمجھ گئے، نبی پاک دروازے تو باہر نکل گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے سیدہ فاطمہ دا منہ چم کے فرمایا بیٹی تینوں پتہ ہے میں تیرے باپ دا کتنا احترام کر دیا، تیرا باپ میرا خاوند بھی ہے میرا رسول بھی ہے۔ بیٹی مینوں یہ بھی پتہ ہے کہ کملی والا تیری بات نہیں موڑدا، اپنے ابو دے دربار وچ میری سفارش کر دے، میری تمنا ہے وے جدوں میں مر جاواں کملی والا او چادر جڑی چادر اوڑھ دینے تے وہی ہوندی ہے کملی والا مینوں عطا کر دے وے، میں اس قبر وچ چادر لے جانا چاہنی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی امی فکر نہ کرو ابو میری بات نہیں موڑ دے، میں ضرور چادر لے لواں گی۔ سرکار پھر داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ نبی پاک نو چمٹ گئیاں، ابو دے کن وچ ساری بات کہہ سنائی، امی دی تمنا ہے وے خواہش ہے وے، رحمت عالم دے آنسو نکل آئے، حضور نے اپنے کندھے تو مدثر دی چادر اتاری لپیٹ کے فاطمہ نو دتی، جا اپنی امی نو میرے والوں دے دے، اگر تیری یہ خواہش ہے تے میں تیری خواہش پوری کرنا ہے۔ جبریل حاضر ہو گئے، عرض کی تھی کملی والیو فاطمہ نو اللہ خدیجہ نو اللہ سلام پیا کہندا ہے، اللہ فرماندا ہے کملی والیا خدیجہ کو اپنی چادر واپس لے لے، اسی جنتی لباس دے دیاں گے۔ ایمان نال سوچو کیڑیاں شاناں والا کرانا ہے جنہ دی دل جوئی رحمان پیا کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا فاطمہ دا ہاتھ پکڑیا خدیجہ الکبریٰ نے، اور نبی کریم وال ویکھ کے عرض کیتی میرے کریم آقا ذرا میرے قریب آؤ۔ سرکار قریب آئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فاطمہ زہرا ذات رسول دے ہاتھ میں دیتا، کملی والیو میں دنیا تو ٹر چلی ہاں، اور میرے بعد باپ بھی تسی ہو تے ماں بھی تسی ہو، میرے نال وعدہ کرو فاطمہ نو آپ دلہن بناؤ گے، آپ ڈولی چ پاؤ گے، آپ رخصت کرو گے۔ جی میں زندہ ہوندی تے میں اپنی دھی دا جہیز آپ تیار کر دی، یہ سارے انتظامات تساں نے کرنے۔ رسول اللہ دے دل تے بڑی چوٹ لگ رہی سی، مائی صاحبہ نال حضور دا بڑا ہی پیار سی، اس واسطے کہ مائی صاحبہ وہ خاتون نے کہ پوری کائنات میں سب تو پہلے رسول دا کلمہ ہی حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا ہے۔ پوری کائنات میں سب تو پہلے حضور دا کلمہ ام المومنین مائی خدیجہ الکبریٰ نے پڑھیا ہے، اور پوری کائنات میں سب تو پہلے نبی پاک نال کھڑے ہو کے نماز بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھی ہے۔
اور پوری کائنات بھی سب تو پہلے رسول اللہ تو تن من دھن قربان بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے کہ نبی پاک اکثر ہی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر کرتے سن، بار بار ذکر کرنا۔ نبی کریم نے کوئی بکری بکرا ذبح کرنا تے وہ گوشت کے ٹکڑے بنانے، اور نبی پاک نے خدیجہ الکبریٰ دیاں سہیلیاں نو وہ گوشت بھیجنا کہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نے۔ حضرت ام المومنین فرمانیاں نے مینوں بڑا ہی افسوس ہوئے کہ میں جوان جہان ہاں اور میں واحد وہ خاتون ہاں کہ جیڑی چھوٹی عمر وچ رسول دے نکاح چاہیاں، اللہ نے شکل و صورت بھی مینوں عطا کیتی، اور میرے سامنے بار بار ایک بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیتی یا رسول اللہ تسی بار بار ایک بوڑھی عورت کا ذکر کر دیو جیڑی بوڑھی سی تے میں تے جوان ہاں تے او دے نال خوبصورت۔ نبی کریم سرور عالم نے فرمایا عائشہ خدیجہ جیسی کوئی بیوی میں نہیں ملی۔ مائی صاحبہ خود فرمایا، حضور نے فرمایا خدیجہ جیسی میں نے کوئی بیوی نہیں ملی۔ عائشہ سچی بات ہے وے خدیجہ نے اس وقت میں نبی منیا جس وقت کسے نے نہیں سی منے۔ خدیجہ نے اس وقت میرا کلمہ پڑھیا جس وقت کسے کلمہ نہیں پڑھیا۔ خدیجہ نے اس وقت میرے مال قربان کیتا جس وقت سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ خدیجہ ہر اوکھے ویلے میرے کام ہوندی سی۔ نبی کریم سرور عالم نے مائی صاحبہ دا ذکر کثرت نال کرنا، تو مائی صاحبہ دے وصال تو بعد سرکار نو پوری زندگی حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ نہیں بھولیاں۔ اور تسی دیکھو کہ مائی صاحبہ دی زندگی جو نبی پاک نے اور شادی بھی کونی کی تھی، جب تک مائی صاحبہ زندہ رہیاں نے نبی کریم نے اور شادی کیتی نہیں، شادی کا ذکر ہی نہیں کیتا۔ مائی صاحبہ نے حضور دا پیار سی، حضور نے جتنی شادیاں کیتیاں پھر مائی صاحبہ دے وصال تو بعد کیتیاں۔ تو حضرت فاطمہ زہرا نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی او عظیم صاحبزادی ہے کہ مائی صاحبہ دے وصال تو بعد حضرت دی تربیت ہی آپ نے کرنی شروع کی تھی، اور اگے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ زخماں تے پٹی بندیاں سن، ہن فاطمہ زہرا آپ بننی شروع کی تھی، اپنے بابے نو زخمی ویکھ دیاں نے، دلاسا دینیاں نے، تو پروان کر دیاں جا رہی ہیں۔ کتب روایات چاہتا ہے کہ مائی صاحبہ دی تربیت اس انداز نال رسول اللہ نے کی تھی۔ حضور دی بارگاہ سائل آ گیا، یا رسول اللہ میں غریب ہاں اور کئی دنوں دا فاق ہے، میرے کو کوئی چیز نہیں، میرے بچے بھوکے نہیں۔ نبی کریم سرور عالم نے حضرت سلمان فارسی نو فرمایا سلمان اس نو لے جا گھراں وچ تے بھوکا اینو روٹی کھلاؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے میں لے کے ایک دروازے تے گیا، اگوں پتہ چلیا کہ اس گھر وچ خیر ہی خیر کوئی چیز نہیں، خود اسی فاقے چن۔ دوسرے دروازے تے گیا، میں نے مدینہ پاک دے چند دروازے پھرے مگر کدھروں خیر نہ ملیا کہ اس غریب نو روٹی کھلائی جائے۔ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے مینوں اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ فاطمہ دے بوئے تے لے جاں، اتھوں تے کدے کوئی خالی آیا ہی نہیں، رسول دی بیٹی کدے کسے نو خالی نہیں بھیج دی۔ فرماندے نے میں سائل نو لے کے خاتون جنت دے دروازے تے سلام عرض کر کے میں عرض کیتی سلمان فارسی ہاں، ایک مہمان ہے، غریب ہے، بھوکا ہے، سرکار نے فرمایا کسے دروازے تے لے جا۔ میں بہت دروازے پھر کے تے پھر آپ دے دروازے تے آ گئے ہیں، اور مینوں پتہ ہے آپ دا منگتا کدے خالی نہیں جاندا۔ مائی صاحبہ دی آواز آئی سلمان سچی بات ہے 3 دن ہوئے نے میرے چولہے چ بھی آگ نہیں بلی، فق ہے، میرے شہزادے بھوکے ستے ہوئے نے، پر میرے دروازے تو کدے کو خالی نہیں گیا۔ مائی صاحبہ نے اپنے سر تو چادر اتاری، ایک پرانا جہا کپڑا اپنے سر تے کر لیا اور چادر نو لپیٹ کے دیوار تو باہر سٹ کے فرمایا سلمان فاطمہ دی چادر ہے، فلاں یہودی کول جا تے انہوں جا کے دسی رسول دی بیٹی دی چادر رکھ لے اور ادھے بدلے کچھ غلہ اس سائل نو دے دے، ادھا پیٹ تے بھر جائے ساڈی دیکھی جائے گی۔ حضرت سلمان فارسی نے
وہ چادر پکڑی اور لے کے یہودی دے دروازے تے آئے. یہودی نو آخیا رسول اللہ دی بیٹی دی چادر ہے، یہ تو گروی رکھ لے اور اے سائل اس نو غلہ دے. یہودی دی چیخ نکل گئی، کہنے لگا دنیا ایسے بندے بھی ہیں جڑے سر دیاں چادراں بیچ کے تے مہماناں دے پیٹ بھر. اللہ اکبر. میری عمر بڑی گزر گئی ہے، میں بڑے بڑے تجربے کیتے نے، بڑے بڑے سخی ویکھے نے، ایسا سخی میں اج تک نہیں ویکھیا جڑا سر دی چادر لا کے غریب دا پیٹ پیا بھردا ہے. مینوں یقین ہو گیا ہے فاطمہ دی چادر ویکھ کے فاطمہ بھی سچی، فاطمہ دا بابا بھی سچا، اسلام بھی سچا. اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. حضور پیر صاحب دادا پیر محمد ابوبکر صاحب چشتی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. ایک گلے دی بوری اس غریب دے سر تے رکھی، جا لے جا آپ کھا تے بچیاں نو کھلا. سیدہ دی چادر نو لپیٹیا، اپنے سر تے رکھیا. ایک گلے دی بوری کچھ اور چیزاں خاتون جنت دے دروازے تے لے کے آ گیا. رو کے کہندا رسول اللہ دی بیٹی شہزادیاں نو بھکھا نہ رکھو، اے میں اناج لے کے آیا، چیزاں لے کے آیا، اے چادر میرے واسطے نہیں ہے، میں تھانوں پیش کرنا ہے، اپنی چادر قبول فرما لو. ہے کوئی ایسا سخی زمانے جو سر دیاں چادراں بھی بیچ کے تے غریباں دے پیٹ بھرے؟ یہ شان ہے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا دی. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا دے گھر تشریف لے آئے. رسول اللہ دا طریقہ ایسی اور فرمان بھی یہ وے کہ خواہ اپنی بیٹی دے گھر جاؤ، بیٹے دے گھر جاؤ یا اپنے گھر جاؤ، پہلے دستک دیو، اپنا تعارف کراؤ. دروازہ کھول کے داخل نہ ہو ایسے، پتہ نہیں تھوڑی بیٹی کس حال وچ بیٹھی ہے، تھوڑی ماں کس حال وچ لیٹی ہے، تھوڑی بہن کس حال وچ لیٹی ہے. لہذا دستک دے کے تعارف کرا کے اندر جاؤ. رسول اللہ نے دروازے تے دستک دیتی. مائی صاحبہ دی درداں ڈوبی ہوئی آواز آئی، من انتا کون ہے؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ. فاطمہ میں محمد عربی ہاں. خاتون جنت دی درداں وچ ڈوبی آواز آئی، بابا معاف کرنا مینوں بخار چڑھے ہے، بابا میں سین وچ چارپائی تے لیٹی ہاں، بابا میری چادر بہت چھوٹی، بابا میں سر تے کرنی ہاں، میرے پیر ننگے ہوندے نے، پیراں تے کرنی ہاں، سر ننگا ہوندا ہے، بابا میری چادر تنگ ہے، میں چارپائی تے سکڑ کے لیٹی ہوئی ہاں اور مشکل نال چادر وچ اپنے جسم نو چھپایا، بابا معاف کرنا. رحمت عالم دے آنسو نکل آئے. گلی وچ کھڑے ہو کے رسول اللہ نے اپنے کندھے تو مدثر دی چادر اتاری. امام الانبیاء نے لپیٹ کے دیوار تو چادر اندر سٹی، سٹ کے فرمایا فاطمہ تو چادر بدل لے، میں انتظار کر لینا. دروازہ نبی پہ شریعت کھڑی رہی، دروازہ اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. رحمت عالم نے فرمایا تو لباس بدل لے، چادر بدل لے، میں انتظار کرنا ہے. اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی. سجدے میں تھے رسول تو کاندھوں پہ جب تلک بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی
اللہ اکبر، اے شان ہے رسول اللہ دے گھر والے ہیں۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، مائی صاحبہ نے منت منی، یا اللہ اگر تو نے میرے یہاں بچیاں نو شفا دیتی تو میں 3 روزے رکھاں گی۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادیاں نو شفا عطا کر دی تھی۔ مائی صاحبہ سحری وقت اٹھیاں، روٹی پکا رہی سن۔ حیدر کرار نے پوچھیا فاطمہ خیر ہوئے، یہ روزے کا دے؟ میرے سرتاج میں منت منی سی حسنین نو صحت ملی تو میں 3 روزے رکھاں گی۔ حیدر کرار نے کہا حسنین صرف تیرے ہی نہیں نا، میرے بھی ہیں، پھر اس خوشی میں بھی روزے رکھاں گا۔ روٹی پکا کے کھان ہی لگے تے حسنین دی اکھ بھی کھل گئی۔ امی کی کر رہے ہو؟ تسی بیمار سو، منت منی سی، انہاں آکھیا صحت سانو ملی ہے، اسی بھی روزے رکھاں گے۔ سیدہ زینب خاتون نے آکھیا میرے بھائی سن، میں بھی روزے رکھاں گی۔ سب نے روزے رکھ لے۔ کدھر حیدر کرار نے جو لے آندے، سیدہ نے پیسے، شام دا وقت 5 روٹیاں تیار کر کے دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہے نے بلال مغرب دی اذان آکھے تے روزہ کھولیے۔ اذان دی انتظار سی، ادھروں حضرت بلال دی آواز آئی اللہ اکبر، ادھروں دروازے تے دستک ہوئی۔ سیدہ خاتون جنت نے فرمایا حسن بیٹا پتہ کر دروازے تے کون ہے؟ جناب حسن گئے، دروازے تے آن والے نے آکھیا میں یتیم ہاں، کئی دنوں دا فاقہ ہے، بہت غریب ہاں، بڑی بھوک لگی ہے، مینوں 5 روٹیاں چاہیدیاں نے، 5 روٹیاں۔ شروع تو ایک گھرانہ امتحان دیندا آ رہے ہے۔ مائی صاحبہ نے فرمایا بیٹا اے میری روٹی دے دے۔ حیدر کرار نے فرمایا انہیں ایک نہیں، انہیں 5 منگیاں نے۔ فاطمہ میری بھی دیو۔ سیدہ زینب نے آکھیا پاپا میری بھی دیو، یہ 5 ہی ہیں تے 5 دیاں 5 دے دیو، اسی پانی نہ روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ 5 دیاں 5 روٹیاں دے دیتی ہیں۔ دوسرا دن پھر کچھ جو ملے، شام دا وقت دے افطاری واسطے بیٹھے نے، پھر دروازے تے دستک ہوئی، کون ہے؟ میں مسکین ہاں، 5 روٹیاں چاہیے نے، وہ بھی دے دیتی ہیں اور خود پانی نہ روزہ افطار کر لیا۔ تیسرے دن پھر روزہ کھولنے لگے، پھر دروازے تے آواز آئی کون ہے؟ میں اسیر ہوں، کہتی ہوں بھوک لگی ہے، 5 روٹیاں دا سوال ہے، وہ بھی دے دیتی ہیں۔ رسول اللہ دے خاندان نے 3 روزے رکھے اور پانی یا سحری وقت ایک کھجور مل گئی تے کھا کے روزہ رکھ لیا، اور اے روزیاں دی حالت سی۔ جبریل کملی والے دی بارگاہ چ آ گئے۔ رب نے آکھیا جبریل جاؤ میرے محبوب ال میرا پیغام لے کے جا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ اکبر، اللہ دی محبت وچ کھلا دیندے نے یتیماں اور مسکیناں اسیراں نوں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے او لوگ نے کہ جنہاں واسطے اللہ تعالی دیاں رحمتاں برکتاں دا نزول ہوندا ہے۔ نبی کریم سرور عالم نے حیدر کرار نو فرمایا علی تواڈے واسطے تے رب قرآن دی آیتاں پہ بھیج دے۔ اے اس خاندان دی سخاوت دا عالم ہے۔ آپ نے سنیا ہوئے گا کہ نبی پاک دا نور جدو حضرت عبداللہ دی پیشانی سی، مکے وچ ایک بہت بڑی رئیس زادی رہندی سی، امیر زادی، اس دا نام ہی فاطمہ سی، اور حضرت عبداللہ تے دیوانی ہو گئی۔ اس نے حضرت عبداللہ نو روک کے آکھیا کہ عبداللہ اگر تو میرے نال شادی کر لویں
تو میں ساری دولت تینوں دے دیاں گی اور جائیداد تیرے نام لگا دیاں گی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میں اپنے ابا جی نال مشورہ کراں گا۔ رات حضرت عبداللہ نے اپنے ابا جی حضرت عبد المطلب دی بارگاہ عرض کیتی کہ بابا فلاں رئیس زادی میرے نال شادی کرنا چاہتی ہے اور ساری جائیداد بھی مینوں دینا چاہتی ہے۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا بیٹا تیری منگنی تے میں آمنہ خاتون نال کر دیتی، چند دن ہوئے شادی ہو گئی، رات پہ گئی، تھوڑے میرے آقا نے اپنا بنگلہ تبدیل کر لیا، باپ دے پشت وچوں ماں دے رحم میں تشریف لے آئے۔ صبح حضرت عبداللہ نو خیال آیا کہ میں دیکھاں اس عورت نو جا کے بتا دیا میں میری شادی ہوگی تو میرا انتظار نہ کریں۔ آپ چل پے، دروازے کولو کھڑی سی، اس نے آپ نو ویکھیا اندر چلی گئی، دروازہ بند کر دیتا۔ آپ نے دستک دے کے فرمایا میں باہر نکل کے میری بات سن۔ انہیں آخیا کون ہے تو؟ فرمایا میں عبداللہ میری گل تے سن۔ انہیں آخیا عبداللہ چلا جا مینوں تیری کوئی حاجت نہیں۔ آپ نے فرمایا کل تک تے جائیداد میرے نام لگاندی سی، اج کہندی ہے حاجت نہیں۔ اس لڑکی نے چیخ کے آخیا وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ دولت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ روایات چاہتا ہے کہ جدو نبی پاک دا نور منتقل ہو گیا حضرت آمنہ پر، وہ عورت مکہ چھوڑ کے تے ملک شام چلی گئی۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم دی ولادت ہوئی، نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے، حضور نے اعلان نبوت کیتا، پھر نبی پاک نے ہجرت کیتی، مدینہ پاک آ گئے۔ وہ عورت بہت ضعیف ہو چکی سی، نہ سی وہ فاطمہ تے مال دولت دے کول بڑا سی۔ انہوں بڑھاپے وچ اچانک شوق پیدا ہوئی با میں وہ نور والا ویکھاں تے صحیح جس نور تے میں دیوانی ہوئی پھردی سا، جڑا عبداللہ دی پیشانی چمکدا سی، میں انہوں جا کے ویکھاں کہ وہ محمد مصطفیٰ کیسا ہے۔ ضعیف العمر وچ بڑھاپے دے عالم وچ وہ بہت سارے تحفے طائف لے کے مدینہ پاک پہنچے۔ کچھ تحفے اس نے رسول اللہ دی بارگاہ پیش کیتے اور کچھ تحفے حضرت خاتون جنت واسطے لے کے آپ دے گھر آئی۔ اس عورت نے آپ نو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیتے، مائی صاحبہ نے خوشی نال قبول فرما لے۔ ایک بہت قیمتی چادر اس نے مائی صاحبہ نو پیش کیتی اور کتاباں چاہتا ہے کہ مائی صاحبہ نے جڑا کمبل اپنے اوپر ان دا کیتا ہویا سی وہ دے اتے 12 پیوند لگے ہوئے سن، مختلف ٹاکیاں، مختلف کپڑے دے پیوند مائی صاحبہ دے کمبل تے۔ وہ عورت بہت روئی، سوچ رہی سی کہ کاش میں کچھ عرصہ پہلے یہ تحفے بھیج دیندی، مینوں پتہ ہی نہیں سی کہ رسول اللہ دی بیٹی اتنی غریب ہے تے پھٹی ہوئی چادر تے ٹاکیاں لگی ہوئی نے، اگر پتہ ہوتا تو میں پہلے بھیج دیندی، انہاں دی خدمت کر دی۔ اٹھی اور اس نے وہ قیمتی چادر نکالی اور نکال کے کہنے لگی کہ مائی صاحبہ میری خواہش ہے کہ تسی یہ چادر کر لو۔ اس نے مائی صاحبہ دے کمبل اوپر ہی وہ چادر کرا دیتی، مائی صاحبہ نے وہی خوشی واسطے قبول کر لی۔ کتاباں چاہتا تھوڑی دیر گزری، دروازے تے ایک سائل آ گیا، اے آل بیت رسول اللہ دے نام تے مینوں کچھ دیو، میری چولی چ خیر پاؤ۔ مائی صاحبہ نے وہی قیمتی چادر اپنے اوپروں اتار کے تے دروازے تو باہر پکڑا دیتی، لے لے۔ عورت بڑی حیران ہو گئی۔ کتاباں چاہتا ہے کہ اس نے جتنے تحفے لے آندے سن شام تک مائی صاحبہ نے سب اللہ دے رستے چ خیرات کر دیتے، اور آخر وچ وہی کمبل آپ دے اوپر رہ گیا جڑا آپ نے وہ ٹاکیاں والا کیتا سی۔ اس عورت دی چیخ نکلی اور مائی صاحبہ دیا قدماں نو آ کے چومیا،
تے چم کے کہنے لگی اے فاطمہ بنت محمد خدا دی قسم کائنات بھی تیری مثل کوئی عورت نہیں. اتنی سخاوت. رسول اللہ سرور عالم نے اپنی بیٹی دی وہ تربیت کی تھی کہ مائی صاحبہ دے ایک ایک قدم تو ایک ایک فعل تو رسول اللہ دیاں سنتاں چلکدیاں سن. ایک مصرع سارے حضرات میرے نال مل کے پڑھو تاکہ خاتون جنت دی بارگاہ وچ سب دا نام لکھیا جائے. شرم و حیا دے شہر دی سالار فاطمہ. سب بولو شرم و حیا دے شہر دی شرم و حیا دے شہر دی شرم و حیا دے شہر دی سالار فاطمہ. نور نگاہ سید ابرار فاطمہ. نور نگاہ شرم و حیا دے شہر دی سالار. صاحب روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہے کہ اس پوری کائنات وچ جدوں دی یہ کائنات بنی ہے اس وقت تو لے کے اج تک ہر ایک مرن والی دی روح عزرائیل نکالتا ہے مگر صرف اکیلی ذات حضرت فاطمہ زہرا دی کہ جنہاں نے اللہ کے دربار عرض کی تھی کہ یا اللہ عزرائیل بھاویں تیرا فرشتہ ہے پر فاطمہ واسطے تے غیر محرم ہے نا. یا اللہ میرے سر دا وال بھی سورج نے نہیں ویکھیا. یا اللہ مہربانی کر میری روح تو آپ نکالی تاکہ میں عزرائیل کولوں بے پردہ نہ ہوواں. شرم و حیا دے شہر دی سالار. شرم و حیا دے شہر دی نور نگاہ سید ابرار فاطمہ. نور نگاہ اے شان ہے رسول اللہ دی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ دی. اور یاد رکھو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان وچ جتنیاں بھی حضور دیاں صاحبزادیاں نے نبی پاک دے خاندان دے لوگ نے سارے ہی اعلیٰ اور افضل نے مگر مائی صاحبہ اس لحاظ نال افضل نے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی صاحبہ نو بڑا ہی پیار کیتا. اور دوسری بات یہ کہ حضور دیاں 3 صاحبزادیاں اعلان نبوت تو پہلے پیدا ہوئیاں نے اور مائی صاحبہ اعلان نبوت تو بعد پیدا ہوئیاں نے. اس واسطے مائی صاحبہ نو عظمت و رفت اور شان اللہ نے بہت عطا فرمائی. رمضان المبارک دے مہینے 3 رمضان نو آپ دا وصال ہے. کوشش کرو کہ آج افطاری دے ٹائم تے جدو افطاری تیار ہوئے تو کچھ نہ کچھ کلام پڑھ کے سیدہ پاک دی روح نو ایصال ثواب کرو. وہ بڑے لجپال نے, وہ بڑے کریم نے, انہاں دی تربیت سرکار نے کیتی ہے. اج ساڈی عقیدت دا ملک قیامت نو پتہ لگے گا اہل بیت رسول کی پاندے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے روزے نمازاں تراویح تسابیح قبول فرمائے. چونکہ موسم بہت ہی خراب ہو گیا اور شدید بارش اور بار تو احباب بھی تشریف نہ لے آ سکے, بجلی دا بھی ایسا ہی ماحول ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کراں گا کہ اگلے جمعے تے آپ دے شوہر نامدار حسنین کریمین دے ابا جان حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی شہادت اور آپ دی زندگی دے حالات تے گفتگو. حافظ محمد بلال قادری صاحب بہاول نگر تو منچن آباد تو تشریف لے آئے نے. ایک نوجوان عالم دین نے اتھے انہوں نے چھوٹی جی مسجد بنائی اور مسجد دے نال کوئی کتا ہے جتھے چھوٹا جا مدرسہ بنانا چاہتے نے. بڑی امید لے کے آئے نے اگرچہ دوسرے لوگوں نے انہوں بڑا کچھ کیا ہے کہ اسی سارا خرچہ کرنے عمارت بنا دینے ساڈے نال تسی ملو. انہاں آکھیا نہ میں رسول اللہ دا دامن نہیں چھوڑ سکتا, میں مسلک اہل سنت نو نہیں چھوڑ سکتا. تو بڑی امید لے کے بہت سفر کر کے تشریف لے آئے. خدا دا گھر اور اتھے قرآن پڑھایا جائے گا, دین پڑھایا جائے گا. لہٰذا میں آپ تمام حضرات نو اسلام دی محبت تے اپیل کراں گا کہ اس مسجد اور اس مدرسے واسطے بڑھ چڑھ کے تعاون کرو تاکہ اے جو جڑا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس نو جلد پائے تکمیل تک پہنچائے.
ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال تمام حضرات